میرے بڑ کی ہڈی کے پاس بار بار ایک مٹھی سی اوپر اٹھ رہی تھی اور میری شرمگاہ جو آہستہ آہستہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر رہی تھی، وہ کھڑی ہو رہی تھی اور میرے بار بار آگے جھکنے پر کلثوم کی ٹانگ سے لگ رہی تھی، جسے کلثوم بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں ان دنوں بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرا گورا گورا رنگ اور ڈارک براؤن آنکھوں کے ساتھ میرے گھنگریالے بال اکثر سب کو متاثر کرتے تھے۔ میرے چونٹے کے انداز میں نہایت سادگی تھی۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا کہ دودھ کس طرح چوسے جاتے ہیں، مگر میں انہیں کلفی سمجھ کر مسلسل چوس رہا تھا۔ اب کلثوم کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے اپنے آگے شرمگاہ کو مسل رہی تھی۔ میری نظر میں بار بار اس کی اس حرکت کی طرف تھی۔ میں حیران اور ہاتھ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دودھ تو میں پی رہا ہوں، کلثوم کیوں سسک رہی ہے؟ اور وہ بار بار اپنی پیشاب والی جگہ پر ہاتھ کیوں مار رہی ہے؟ جس جگہ کلثوم بیٹھی تھی، اس جگہ پیچھے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، جس کے سب کوئی اپنے ہاتھوں کو جگا کر سینے کے آگے کیے ہوئے تھی، جس کے سبب اسے نگڑ لگ رہی کرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بار بار جھسل کر گر رہی تھی۔ میں نے اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے رکا اور اسے کہا، دی، تم یہاں لیٹ جاؤ، تم بار بار گر رہی ہو، میں لیٹ کر تمہارا دودھ پیتا ہوں، اگر کہو تو میں تمہارے آگے بھی کھجا دوں، یہاں تمہیں کھجلی ہو رہی ہے۔ کلثوم نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ مجھے بہت کھجلی ہو رہی ہے، میرے ہاتھ لگانے سے یہ بجلی نہیں جائے گی، اس لیے تو کوئی دوسری چیز چاہیے، مجھے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ دوسری چیز میں نے جلدی سے کہا تو کلثوم کہنے لگی، لانی نہیں پڑے گی، تمہارے پاس پہلے سے ہی ہے، مگر وہ بہت چھوٹی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی چیز ہے میرے پاس؟ تو اسی وقت کلثوم نے ویڈیو کا 5واں پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔